بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین, ان اشعار کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ موت برحق ہے تو بن موت کیوں مرتے ہیں لوگ, جو نہ کرنا چاہیے تب پھر وہ کیوں کرتے ہیں لوگ. حرف حق کہنا تو پہلے بھی کبھی آسان نہ تھا, اب یہ عالم ہے کہ سچ سنتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں لوگ. ناظرین, اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے. گزشتہ دنوں کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن اور پھر اس وقت سیاسی منظرنامہ جو آپ سب دیکھ رہے ہیں اور استعفوں کی بات بھی چل رہی ہے پی ٹی آئی کے, اور اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں, اور عوام کے لیے کون داد رسی کر رہا ہے, اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہوں گے ہمارے معزز مہمان اور ان سے ہم سوالات کریں گے, اور بلدیاتی حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور سیاسی حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ناظرین, آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس کے اندر آپ سب نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا, اور اس کے بعد وہ رزلٹ جو ایم کیو ایم کہنے لگی کہ ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے وہ پوزیشن نہیں آئی جو ابھی پوزیشن ہونی چاہیے تھی. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کمال مغل صاحب, انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. اللہ کا احسان ہے, شکر ہے. اچھا, کراچی کے اندر اگر میں بلدیاتی الیکشن کی بات کروں تو پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے پوزیشن کی بات کری اور جماعت اسلامی اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہی, تو کیا یعنی یہ الیکشن کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے, بہت سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن بالکل فیئر نہیں ہوئے, ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے لوگ نکلے لیے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سلیم صاحب, جس طریقے سے کراچی کی عوام نے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے یہ مینڈیٹ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, یہ سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کراچی کے لوگوں کا. بات یہ ہے کہ یہ بلدیاتی جو الیکشن ہوئے ہیں یہ ایک کامیاب سمجھ لیں کہ یہ ایک تاریخ ہے کہ کس طریقے سے کراچی والوں نے جنہوں نے کام کیا ہے اور جو کام کر رہے ہیں اور لوگ خود دیکھ رہے ہیں کام کرتے ہوئے, تو لوگوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب بنایا تاکہ کامیاب ہوئیں اور ہم خدمت کر سکیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کی عوام کی, لوگوں کی خدمت کرے گی اور جو انہوں نے ووٹ دیے اس کا حق ادا کرے. اچھا, گزشتہ دنوں اور گزشتہ الیکشنوں کے اندر وہ پوزیشن سامنے نہیں آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور اب وہ پوزیشن سامنے آ رہی, پی ٹی آئی کہہ رہی کہ بڑی دھاندلی ہوئی, تو کیا واقعی کوئی دھاندلی کی بات چل رہی ہے کیا؟ یہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ دھاندلی اگر جو ہارتا ہے وہ پھر یہی بولتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. دوسری چیز, پی ٹی آئی کو ووٹ نہ پڑنے کی جو وجہ جو اب ان کو مان لینی چاہیے کہ 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, عمران خان جو ہیں وہ 3 سال میں 5 دفعہ کراچی آئے اور 5 گھنٹوں کے لیے آئے, تو لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے. کمال مغل صاحب, یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ابھی ضمنی الیکشن ہوئے اس کے اندر جو پوزیشن تھی ان کی وہ بالکل ایسی تھی کہ واقعی پی ٹی آئی کی طرف بہت سارے لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف سے. ان کے پی ٹی آئی کے پہلے بھی 22 ایم پی ایس تھے, اچھی خاصی تعداد میں 2018 میں کراچی سے سیٹیں لی, لیکن جب وہ کارکردگی نہیں کر کے دکھا سکے, کام کر کے نہیں دکھا سکے, تو ظاہر سی بات ہے لوگ ان کو کب تک برداشت کرتے, اور لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کیا ہے. اب انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کراچی کی ترقی کس طریقے سے ہوگی. ابھی ہی ہمارے جو کام ہیں وہ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, جو بسز آئی ہیں, جو پارک بنے, جو روڈز بن رہے ہیں, جو لائٹنگ ہے, جو چیزیں ہیں, اور سارا آپ کا سارا جتنا بھی جو بلدیات کے اندر چیزیں آتی ہیں بہت آسان ہو جائیں گی, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. اب جب بلدیات میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہوں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی. اچھا, یہ بلدیاتی الیکشن کا رزلٹ بہت لیٹ آیا, اس کی کیا بنیادی وجہ تھی؟ سندھ کی طرف بہت اچھی طریقے سے رزلٹ آ رہا تھا, کراچی بہت رک رک کے اسٹارٹ میں بڑی اچھی تیزی دکھائی, پھر اس کے بعد بالکل.
یہ تو سلیم صاحب جو بھی الیکشن ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, کبھی لیٹ ہوتا ہے الیکشن کا رزلٹ, وہ اس وجہ سے کہ ایک تو آپ کراچی کی آپ آبادی دیکھیں, کراچی کے اندر آپ دیکھیں کتنے ڈسٹرکٹ ہیں, یوٹیز ہیں, ٹاؤنز ہیں, تو کچھ جگہوں پر لیٹ ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں ابھی جو رزلٹ آ چکا ہے اس حساب سے پاکستان پیپلز پارٹی جیت رہی ہے, جیت چکی ہے الحمدللہ. اور آگے آپ دیکھیے گا کہ کام ہوتے ہوئے لوگوں کو نظر آئیں گے, اور لوگ خود یہ جانتے ہیں, کیونکہ جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں نا, جن کا تعلق کسی اور پارٹی سے, وہ تو برائی کریں گے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا اگر آپ لوگوں سے پوچھیں, روڈ پہ اتر کے آپ لوگوں سے معلوم کریں, انٹرویو کریں, تو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ لوگ ان کا کام دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا. یہ جانوں کی محنت ہے جو رنگ لائی ہے. کمال ملک صاحب, یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے آپ کو یہ ساری چیزیں ملی ہے, یا آپ کے کام کی وجہ سے آپ کو یہ ساری چیزیں ملی ہے؟ یہ ہمیں کام کی وجہ سے ملی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتی ہے, تنقید نہیں کرتی. اور ایم کیو ایم بائیکاٹ کرتی یا نہیں کرتی تب بھی رزلٹ یہی آنا تھا, کیونکہ لوگوں کے جو لوگوں کی آنکھیں جو چیزیں دیکھ رہی ہیں, لوگوں کا دل اس چیز کو مان رہا ہے. آپ دیکھیں, آپ تھوڑا سا شہر کا وزٹ کریں, جو تکلیفیں ہیں انشاءاللہ کوشش رہے گی وہ بھی دور کر دیں. اب یہ اختیار ملا ہے, لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اس کو پورا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ کام کر کے دکھائیں گے. اچھا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا اس الیکشن کا, یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں, ویسے تو الیکشن لڑنا چاہیے تھا, بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن شاید اگر ان کو یہ اندازہ تھا باقی پارٹیوں کو بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ یہ جیتے گی الیکشن, ان کو اندازہ تھا باقی پارٹیوں کو. تو اب کیا اب سندھ کی سیاست کے بعد کیا پنجاب کی سیاست میں بھی کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے, یا پورے ملک کی سیاست میں اب کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ پورے پاکستان میں دیکھیں تو یہ میں آپ کو, یہ میرا اپنا اوپینین بتا رہا ہوں, جو میں خود جو چیز میں دیکھتا ہوں, یہ اس وقت سب کی ہی حکومت ہے اگر آپ دیکھیں تو. کیونکہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں, جو پرائم منسٹر ہیں وہ نون لیگ کے ہیں, جو وزیر خارجہ ہیں وہ ہمارے پیپلز پارٹی کے ہیں, جو پنجاب کے اندر سی ایم ہے وہ یہ تو ساری تبدیلی کے بعد یہ ساری صورتیں بنی ہے نا. مطلب اب جو الیکشن ابھی بات یہ ہے, ابھی پنجاب کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ بہترین طریقے سے جو نون لیگ ہے, جو ہماری پی ٹی ایم ہے, وہ کام کر رہی ہیں ساری جماعتیں, اور جو ملک کو جس طریقے سے 2018 میں ڈبویا تھا اس کو نکالا ہے اور بہت حد تک نکالا ہے. آئندہ الیکشن بھی کیا نون لیگ کے ساتھ مل کے یا پی ڈی ایم کی صورت میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا آپ سب اپنے سیپریٹ لڑنے کی پوزیشن میں آئیں گے, یا آپ کے یہ قائد منتخب کریں گے؟ دیکھیں, الیکشن تو سیپریٹ ہی لڑے جائیں گے. الیکشن جب بھی ہوتے ہیں وہ تو سیپریٹ, باقی یہ جو پارٹی کی عادت ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ابھی تو یہ بڑی ایک سمجھ لیں کہ خوشی کی یہ بات ہے کہ کراچی والوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے, اور اب ہم دن رات لگے ہوئے کہ کس طریقے سے کراچی کو بلڈ کریں اور کراچی کو ایک ایسا شہر بنائیں کہ جو دنیا میں پہچانا. کیا آپ تمام سیاسی پارٹیوں سے مل کے کام کرنے کا وہ عزم رکھ رہے ہیں, یا کیا کہتے ہیں اس کے اندر بھی رسا کچی چلتی رہے گی؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے سب کو کہتی ہے کہ سب آئیں ملک کے مفاد کے لیے آ کے سارے مل جل کے کام کریں, اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ آ کے مل کے کام کرنا چاہتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرتی ہے, کوئی بھی اگر آنا چاہے. تو آپ لوگ تو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کبھی کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے, کبھی کہہ رہے تھے, اور بالکل آخری مومنٹ کے اوپر یہ الیکشن ڈکلیئر ہوئے, آپ تو آخری لمحے تک یہ کہتے رہے کہ نہیں ہم وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے, ہمارے لیے پرابلمس ہے, ہم مشکل میں ہم یہ. لیکن جب وہ الیکشن نہیں ہو رہے تھے تب بھی سب یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کو ڈیلے کر رہی ہے. اب جب ہوئے وہ تو الیکشن کمیشن نے پہلے تو روکے تھے, پھر اس کے بعد اعتراضات تھے ایم کیو ایم کے یہ جو حلقہ بندیاں ہیں اس کے لحاظ سے. لیکن یہ کہ جب اناؤنس کر دیا تھا کہ آن ٹائم ہوں گے, اور آن ٹائم کا 4 بجے 5 بجے کے قریب جا کے سچویشن سامنے آئی ہے, کوئی بھی صحیح طریقے سے ورک نہیں کر سکا, کوئی بھی نہیں. آپ جب الیکشن سے پہلے سب نے جتنی بھی پارٹی ہیں انہوں نے اپنے کیمپس لگائے تھے, اپنی ورکنگ اسٹارٹ کر دی تھی, باقاعدہ ان کو پولنگ بوتھ کے باہر انہوں نے آ کے پوری جگہوں پہ کمپین بھرپور طریقے سے سٹارٹ کی تھی. کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں تھی. اچھا, میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب کراچی ابھرتا ہوا کراچی, روشنیوں کا شہر کراچی بننے جا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟
بالکل بننے جا رہا ہے، بالکل بننے جا رہا ہے، اور بہت جلد از جلد وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی کراچی روشنیوں کا شہر ہوگا. جس نام سے کراچی مشہور ہے اس طریقے سے کراچی روشنیوں کا شہر بنے گا اور بھرپور طریقے سے بنے گا. بہت شکریہ کمال مغل صاحب، آپ نے اپنی پارٹی کو ڈیفائن کیا. جی 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 ہلو جی جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کمال مغل صاحب؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک بات اور، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جن کے پاس اختیارات تھے وہ لگاتے نہیں تھے. تو اختیارات تو آپ کے پاس تھے 18ویں ترمیم کے حوالے سے سارے کے سارے. 18ویں، مگر بلدیاتی جو اختیارات تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ دیتے ہی نہیں تھے، فنڈ ہی نہیں دیتے تھے، ہم تو بالکل بندے ہوئے. بات یہی ہے نا کہ بات یہی ہے کہ کیسے ثابت کریں کہ دیتے تھے، اور وہ کیسے ثابت کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیتے تھے. اب انشاءاللہ فنڈ لگے گا بھی، کراچی بنے گا بھی، روشنیوں کا شہر بنے گا، اور انشاءاللہ آپ سب دیکھیں گے. چلے اللہ کرے وہ آپ کی بات اسی طریقے سے اللہ پاک اس کراچی کو بنتا ہوا دیکھے، اور ہم سب بھی یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل بھی حل ہو، اور بالخصوص اس پاکستان کے عوام کے مسائل بھی حل ہو. کمال مغل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات، اور میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سر بلند اقبال صاحب. انہیں آج کے اس ٹیلی فون لائن پر خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر بلند اقبال صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا کرم آپ ٹھیک ہے. کراچی کا دعویٰ کرنے والے کراچی کو بول رہے ہیں کہ بس اب ہم ہی ہم ہیں، اور وہ کراچی جس کے لیے بہت ساری امیدیں تھی کہ آپ ہی پوری پارٹی کراچی کی نمائندگی کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. 40 سیٹیں، یہ کیا؟ سادوانی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہوا ہے، آپ ویڈیوز دیکھ رہی ہوں گی، پورے کراچی میں آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیوز، اور اس الیکشن کو انہوں نے بالکل ہی متنازع کر دیا، جس الیکشن کے لیے پچھلے کئی سالوں سے عوام انتظار میں تھی. اور سینکڑوں ویڈیوز ہمارے کارکنوں نے، ہمارے عہدیداروں نے، ہمارے ایم پی ایم این اے نے پکڑے، جعلی ووٹ ڈالتے ہوئے، جعلی ٹھپے لگاتے ہوئے. اور سب سے بڑا عالم یہ رہا کہ اس دفعہ الیکشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنان نے پریزیڈنٹ آفیسر کے فرائض سر انجام دیے، جن کا نہ تو کوئی سرکاری عہدہ تھا، نہ تو ان کے پاس کوئی. یہ کون سی بات کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ انہی کے آدمی تھے. مطلب اس وقت آپ آبجیکشن کر یہ ساری کمپلینیں ہم آن ریکارڈ لا چکے ہیں ڈی سی کو، اور ڈی آر او کو، اور آر او کو، اور پریزائڈنگ افسران ان کے اپنے ہی کوئی اپنے ہی والدین اور چوکیدار، اور ان کو سب کو انہوں نے لگا دیا تھا. اور رات انہوں نے یہ پریزائڈنگ آفیسر ایک بڑا اہمیت رکھتا ہے، وہ سارا پڑھا لکھا ہوتا ہے، ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے کہ چاچا ماموں ان لوگوں کو لگا دیا تھا، یہ کیا؟ یہ کوئی بات؟ ہر کینڈیڈیٹ کے گھر پہ انہوں نے سامان لا کے رکھا، اور ان کو کہا کہ آپ پریزائڈنگ افسر جو نام دو گے ہم وہ لگائیں گے. ہمارے پاس ریکارڈ پہ ساری چیزیں موجود ہیں. ان کی وومن ان کی صدر ہے، وہ بھی ان کی پریزائڈنگ افیسر تھی. ان کے تمام دیکھو یہ پریزائڈنگ آفیسر کون تھی؟ ان کی وومن ان کی صدر ہے، جو خواتین ونگ ہے نا، ان کی لیڈیز ونگ، جی ان کی صدر، ان کی جو ٹاؤن کی صدر ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ جاب کرتی ہو حکومت کی طرف سے، ان کو بھی وہ کیا ہو. کوئی بھی، ہم سب کو جانتے ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ جاب والا بندہ ان کے پاس نہیں تھا. انہوں نے ان کے ذریعے آپ یہ بھی دیکھیں سر بلند اقبال صاحب، جس طریقے سے الیکشن کا اناؤنس ہوا ہے، وہ دن ایسا تھا کہ ابھی ہوں گے نہیں ہوں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے، پولیس وغیرہ یہ ساری چیزیں ایک سسٹم کے اندر لے کر الیکشن کمشنر نے الیکشن کرائے تھے، تو بہت اچھی بات ہے. اس تذبذب کے باعث تو ہمارا ووٹر نہیں نکلا.
اس تذبذب کے باعث جو ہے ہمارا مینڈیٹ کو انہوں نے سبوتاج کیا. اس جو کنفیوژن تھی اس وجہ سے لوگ اس طرح نکلے نہیں. آپ کا تو اگر میں یہ بات کروں کہ آپ کے قائد تو اگر ایک گھنٹے کے لیے کہے کہ بھئی اس وقت ادھر جمع ہونا تو آپ تو بہت سارے منظم طریقے سے ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے, پھر اس کے بعد یہ ایسا کیوں کہ آپ ووٹر سے نہیں نکلا, یہ کون سی بات ہے؟ یہ لوگ کنفیوز رہے نا. آپ مجھے بتائیں الیکشن کی رات تک لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ کل الیکشن ہو گئے. 4 دفعہ تو پیپلز پارٹی 24 جولائی کو انہوں نے کینسل کیا, پھر انہوں نے 28 اگست کو کیا, پھر 21 اکتوبر کو کیا, اور یہ بھی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہے, صبح ہی کینسل ہو جائے گا, تو لوگ اپنے کاموں پہ دھندوں پہ نکل گئے. دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے جعلی ووٹ ڈلوا کر اپنے کینڈیڈیٹوں کو جتایا, اور ہمارے پاس 20 سے زائد ایسی یوسیز ہیں جن کے ہمارے پاس فارم 11 اور 12 موجود ہیں جس پر ہم جیتے. آپ وہ کلیم تو نہیں کر رہے نا, آپ وہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اپلیکیشنیں جمع کرا چکے ہیں. آج سارا دن ہم روز اور الیکشن کمیشن کے ساتھ رہے ہیں, اور ہم چھوڑیں گے نہیں. ہم عدالتوں کے بیچ بھی جائیں گے, ہم ہر فورم استعمال کریں گے, اپنے سیٹیں سے واپس بھی لیں گے باوجود دھاندلی کے. اور ان کے ہر ایک کینڈیڈیٹ کو انہوں نے 6 کروڑ روپے دیے تھے پری پول ریگنگ کے لیے کہ وہ الیکشن سے پہلے لوگوں کی گلیاں اور سڑکیں اور لوگوں کے سیوریج کی لائن ٹھیک کریں الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے, اور 3-4 ہزار بھیج دیے آٹے کے تھیلے کے. اور لوگوں کو ووٹ خریدنے کے لیے پہلے تو لوگ آٹا 1500 روپے کروایا, آٹا شورٹ کروایا, اور اس کے بعد 650 روپے کے حکومت نرخ پہ انہوں نے ایک ریلیف آٹا شروع کیا. وہ بھی تمام کے تمام یہ نیوٹرل لوگوں کو دیتے تاکہ غریبوں کو پہنچتا. وہ پیپلز پارٹی کے جالوں کارکنوں کے پاس گئے, نہ صرف وہ بکے بلکہ انہوں نے ووٹر کو بھی خریدا اس آٹے کی لالچ میں. اگر 10 بیگ کسی ایک ووٹر کو دیا جائے اس کا مطلب تھا 10,000 کا ریلیف اس کو مل رہا تھا. اچھا, کیا جی آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس الیکشن کو آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ کیا مطلب اس الیکشن کے تمام تر ریزلٹ کو ہم مسترد کر رہے ہیں, اور ہم کورٹوں میں جا رہے ہیں. ہم وہ تمام فورم پہ ہم جائیں گے جس فورم پہ ہمیں لگے گا کہ ہماری دادرسی ہو رہی ہے, جو ہمیں ہمارے اس فورم پہ جانا مطلب یہ الیکشن میں پھر اسی طریقے سے آپس میں رشاکشی کے شکار رہیں گے. کراچی پھر بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے پھر اس طریقے سے بات. پیپلز پارٹی نے اس کا تو فائدہ اٹھایا نا کہ جب پاکستانی قوم اور عدالتیں یہ کہہ رہی تھی کہ الیکشن کرائے تو یہ نہیں کرا رہے تھے. انہوں نے الیکشن کرا تو لیا, لیکن جان بوجھ کے اسے متنازع بنانے کے لیے اپنے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو جتوایا. ہمارے پاس فارم 11 اور 12 پڑے ہوئے ہیں, اس کے مطابق ہمارے 14 سے 20 جو ہمارے چیئرمین تھے وہ جو جیتے ہوئے ان کو ہٹوا کے اپنے ہارے ہوئے چیئرمین کو جتوایا. تو اگر چلو سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے, اگر 40 سے 10 اور بھی پلس کر لیتے تو 50 میں پیپلز پارٹی تو بہت آگے ہے اور جماعت اسلامی بھی بہت آگے ہے. نہیں اگر ہمارے 20 لوگوں کو ایڈ کریں گے تو 20 وہاں سے مائنس ہو. کس جگہ سے مائنس ہوں گے؟ جماعت اسلامی سے مائنس ہوں گے, پیپلز پارٹی سے مائنس ہوں گے؟ پیپلز پارٹی, ساری پیپلز پارٹی. تو پیپلز ہماری جیتی ہوئی نشستیں پیپلز پارٹی کو دی. اگر آپ کی پیپلز پارٹی سے مائنس ہوتی ہوئی نظر آتی تو پھر جماعت اسلامی آگے کی طرف ہے. جماعت اسلامی اور ہم پھر اکول ہو جائیں گے سارے. اور انہوں نے جو جماعت اسلامی تو کہہ رہے کہ ہم سوچ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ہم کس کے ساتھ جوائن کریں گے, کیا وہ بھی ابھی ششو پنچ میں؟ ہم بھی سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اچھا, آپ کے قائد تو کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر وہ کیا کہتے ہیں صحیح طریقے سے میری پارٹی نے ورک نہیں کیا, یہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو تنظیمی معاملات ہیں, اس پہ خان صاحب کو تھوڑے بہت تحفظات ہیں. وہ ضرور علی زیدی کو انہوں نے بلایا, آج سے ملاقات کی, وہ تمام تر صورتحال سے ان کا آگاہ کریں گے. تنظیم ہماری الحمدللہ وارڈ وائز تک ہماری یہ قائد کی طرف سے یہ والے الفاظ تو کیا کہتے ہیں سامنے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ واقعی آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے اس الیکشن کو مانیٹر نہیں کیا. دیکھیں بدحالی تو ہوئی ہے نا, یہ تو ریکارڈ پر سب چیزیں ساری ویڈیوز آ رہی ہیں. ہمارے کارکنوں کو پکڑ کے بے گناہ FIR کاٹی ہیں اور لاک اپ کیا ان کو, ہمارے MPs کو لاک اپ کیا, ہمارے MNAs کو لاک اپ کیے. ہمارے پر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کے مسئلے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہے, ویڈیو سامنے آئی ہے, اس وجہ سے ہم نے یہ ساری چیزیں کی. سرکار یہ بدحالی کر رہے تھے, ہمارے لوگ روکنے گئے تو انہوں نے ہمیں مارا بھی, اور اپنی جو سندھ سرکار کی پولیس ہے اس کے ذریعے ہمیں FIR بھی کٹوائی, ہمیں بند بھی کیا گیا. ہمارے ایک کارکن کو اتنا مارا, ساری رات 8 گھنٹے ان کو سڑک پہ لٹا کے رکھا اور ان کے بھائی کی آنکھ نکال دی, دوسرے بھائی کا سر کو توڑ دیا, لاک اپ کیا, تیسرے کا ہاتھ توڑ دیا.
تو اس سے بڑا ظلم زیادتی کیا ہو سکتی ہے ہمارے؟ نہیں تو ابھی اگر یہ سیاست اسی طرح کورٹوں کی طرف ادھر جائے گی تو پھر ابھی یہ سارا سسٹم تو بالکل رکتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سارا سسٹم کیسے چلے گا؟ یہ تو جان بوجھ کے پیپلز پارٹی متنازع بنا رہی ہے، لیکن ہم ان تمام تر سوالات کے باوجود ہم یہ جمہوریت کا اہم پروسیس ہے، گراس روٹ لیول کی جمہوریت ہے، ایک جمہوری اقدام ہے، اس کو تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو تحفظات ہیں وہ برقرار ہیں، اور اس تحفظات کے حوالے سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کروائیں گے، ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، سب کا رزلٹ واپس لیں گے. اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہم پھر دوسرا راستہ اختیار کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں. کون سا ایسا راستہ ہے؟ کون سا وہ راستہ؟ کون سا راستہ؟ احتجاج کا راستہ ہے ہمارے پاس. اپنے چیئرمینوں کو لے کے ہم الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا بھی دے سکتے ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ دیگر آپشن پہ بھی زیر غور ہے ہمارے. اچھا، سپورٹنگ کی طرف اگر آپ جائیں گے تو کیا پیپلز پارٹی سے آپ سپورٹ کریں گے یا جماعت اسلامی کی طرف بڑھیں گے آپ؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی سے تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو جماعت پچھلے 30-40 سالوں سے ان کے عوام کا خون چوس رہی ہے، جو 10 پیسے نہیں دے سکے، جو سڑکیں بے حال ہے، جو پانی آیا ہے سیلاب کا وہ نہیں نکال سک رہے، جو لوگوں کے لیے جو بنیادی سہولت ہے وہ نہیں دے سکے، ہم ان کے ساتھ کیسے اتحاد کریں جن کے خلاف ہم نے ساری زندگی یہ بات کی ہوئی ہے؟ تو ہمارا تو نظریے کے خلاف ہے، لیکن جماعت اسلامی کے حوالے سے ضرور خان صاحب اس پہ سوچ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اگر آفر دے گی تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا عمل آگا. ہمارے مرکزی جو قائدین ہیں وہ اس پر فیصلہ کریں گے. اچھا، ابھی میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے میرے دوست، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ جو کم ملے وہ عمران خان صاحب کراچی کی طرف کبھی بھی نہیں آئے 4-5 دفعہ، اور پھر انہوں نے کچھ اعلانات بھی کیے تھے کہ کراچی کو بنائیں گے، اس وجہ سے بھی وہ ساری چیزیں کی وجہ سے مائنس ہوا. آپ سلیم صاحب، آپ سارے پولنگ ریزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، سارے ہم ہر جگہ دوسرے نمبر پر ہیں، اور جو اصل میں تو ہم پہلے نمبر پر ہے، لیکن انہوں نے آروز کو ایسے ڈی آروز اور آروز لگا دیے کہ اس نے ہمیں دوسرے نمبر پہ کر دیا. تو ووٹ تو ہمارا پہلے سے بھی بڑھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے دھاندلی کر کے ہمارے ووٹ ضائع کر کے اپنے ووٹ بڑھا کے انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا. اس سے سارے ریکارڈ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس فارم 11 اور 12 پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس ویڈیوز پڑی ہیں جو دھاندلی کی انہوں نے، ہمارے پاس بیلٹ پیپر پڑے جو انہوں نے ٹھپے لگا کے ہزار بیلٹ پیپر پڑے جو اپنے کارکنان کو دیے تھے کہ صبح ایک ووٹ کے ساتھ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کا کراچی میں بہت کم آنا یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی؟ نہیں، عمران خان پورے پاکستان کے لیڈر ہے اور ان کی آواز ہر وقت ہر جگہ پہنچتی ہے. 8 اس کو گولیاں ماری گئی، جس میں 3 گولیاں خان صاحب کے کان میں لگی، اللہ نے اسے بچایا. اور یہ سب بات پاکستانی قوم سمجھتی ہے، اور پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ وہ اس وقت اللہ کے حکم سے اس قوم کی نجات دہندہ ہیں، اور وہ اسی طریقے سے قوم اور ملک کی خدمت کرتے رہیں گے. جن کے اپنی جان کی پرواہ نہ ہو اس قوم کے، تو قوم بھی اس کی پرواہ ضرور رکھتی ہے. اس لیے تو اس وقت الیکشن میں سب سے بڑا مینڈیٹ کراچی کا ووٹوں کے حوالے سے سب سے بڑا ہمارے پاس ہے، اگر دھاندلی نہ ہو تو. ووٹوں کا آپ کے پاس ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ بھائی اس وقت جو پوزیشن ہے. میں سلیم صاحب میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ ہماری 20 سیٹیں ہمیں واپس کر دیں تو ان کے پاس 73 رہتی ہے، اور کم از کم 20 سیٹوں کا دعویٰ اس وقت جماعت اسلامی کا بھی ہے. تو 20 ان کو ہٹاؤ تو ان کے 53 رہتے ہیں، اور ہمارے جو ہے 80 بن جاتے ہیں دونوں کے نا. تو اس حوالے سے ان کے پاس تو اب وہ سیٹوں کے دعوے اگر کمپلیٹ ہو جب نہیں، یہ تو آپ کہہ رہے جمہوری حق ہے. اگر جمہوری حق کو میں ایک طرف رکھتا ہوں اور اس طرف بڑھتا ہوں کہ کراچی کے لیے اگر روشنیوں کا شہر کراچی کی طرف میں بات کروں، تو کیا اگر آنے والے وقتوں کے اندر یہ سارا آپ جمہوری حق استعمال کرنے کے بعد سب ایک ہو کر کراچی کے لیے کچھ سوچیں گے، یا آپس میں پھر وہی رساکشی چلے گی؟ دیکھیے، صوبائی حکومت چونکہ ان کے پاس ہے، 18ویں ترمیم کے پاس اختیارات، ان کے تمام وزراء اور پیسے اربوں روپے آتے، 30,000 ارب روپے سے زائد سندھ کو مل چکا ہے، جو کرپشن کی نظر ہو چکا ہے، جو امنی گروپ پہ جا چکا ہے، جو ایان علی لے جا چکی ہے، جو سرگی نام میمن لے جا چکے ہیں، جن ڈاکٹر عاصم لے جا چکے ہیں. کم سے کم 30,000 ارب روپے سے زائد کی کرپشن کے ان کے اوپر ایلیگیشنز ہے، اور یہ فرد جرم ان پہ عائد ہو چکی ہے. اب یہ کراچی کے ساتھ اگر کراچی نے اگر تھوڑا بہت ان کو مینڈیٹ دیا، اس کا احترام کرتے ہوئے کچھ کراچی میں بہتری کا کام کریں گے تو ضرور یہ بات کو ہم سراہیں گے. لیکن ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ پھر عوام کا پیسہ ان چیزوں سے آپ سپورٹ کریں گے؟ آپ اپنے حلقوں کے حوالے سے ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کریں گے، یا ابھی بھی رساکشی چلے گی؟ رساکشی تو ہمارے جب تک عوام کے حقوق یہ نہیں دیتے، ہم ان کے ساتھ ہمیشہ
इस सारे मामले में इनके साथ हमें अच्छा, ये सारी नफसा नफसी और ये सारी सियासत के बाद अवाम के लिए लोग क्या सोच रहे हैं? महंगाई कहां से कहां जा रही है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? हर वक्त सियासत सियासत सियासत, और ये सियासत से निकल के अवाम की भलाई के लिए कौन सोचेगा? हम आवाम की भलाई के, हमारे दौर में तो देखे 150 रुपए पेट्रोल था, 40 रुपए 50 रुपए आटा था, और चीनी जो है वो 70-80 रुपए थी। इनके दौर में 120 रुपए चीनी है, 250 रुपए पेट्रोल। अभी पेट्रोल पे 100 रुपए लीवी और ये लगा रहे हैं, और आटा 150 रुपए किलो इन्होंने कर दिया। तो ये तो महंगाई का सैलाब लेकर आ गए। गरीब आदमी सड़कों पे बैठा होता है बेचारा, खाने के लिए उसके पास जो है वो नहीं होते। लेकिन ये इनके अयाशिया और इनके जो करप्शन के दास्ताने हैं वो मजीद बढ़ रही है। इनकी जायदादों में दिन दुगनी रात चुगनी इजाफा हो रहा है। तो हम तो अवाम की खातिर हम लड़ रहे थे, तभी तो अमेरिका और इनके गुलामों ने हमें रातों रात हटा दिया, वरना इमरान खान का कसूर क्या था? तो आप क्या वक्त मुकर्रर पर इलेक्शन चाह रहे हैं? जैसे इस्तीफे अब कबूल होना शुरू हो गए तो क्या इलेक्शन की तरफ आप बढ़ेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि कबल अज वक्त इलेक्शन होने चाहिए, और नए फ्रेश मैंडेट के साथ जो भी जमात इस वक्त वो मैंडेट लेकर आएगी उसका एहतराम हम सब करेंगे, और इलेक्शन होने चाहिए ताकि अवामी राय के साथ जो भी है वो अखलाकी सपोर्ट उनको हासिल हो, और तभी ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। अगर इंजीनियरिंग करके इस तरीके से जैसे ये इलेक्शन हुए इन्होंने इस तरह का मामला किया, तो ये तो एक किस्म के लिए कौम के साथ मजाक होगा। और बनाना स्टेट ये बनाने जा रहे हैं, तो हम बनाना स्टेट भी नहीं बनने देंगे, कौम से मजाक भी नहीं करना पड़ेगा। और जो ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि मुल्क इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता, और ये मुल्क में फिर इनकलाब आएगा। और हम उस बात से भी डरते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई खूनी इनकलाब आए। हम तो कहते हैं कि बैलेट पेपर का इनकलाब है, बुलेट पेपर का ना है। अच्छी बात है ये कि, लेकिन अगर ये सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? आपकी नजर के अंदर जिस तरीके से इस्तीफे कबूल हो रहे, लेकिन और ज्यादा ये हो जाएगा कि जब आप असेंबली में नहीं होंगे तो आपकी आवाज इतनी अच्छी तरीके से नहीं उठ सकती, और उसके बाद इमरान खान साहब कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, फिर दोबारा असेंबली की तरफ बढ़े, और उसके बाद ये रिजाइन की सिचुएशन आ रही है। तो इसको कैसे देख रहे हैं कि ये सारा इलेक्शन का ही सारा ये अगला इलेक्शन की तैयारियां चल रही है? देखिए, इलेक्शन की तैयारी तो जरूर चल रही है। हम तो चाहते थे कि पहले ही जुलाई में इलेक्शन हो जाए, लेकिन चूंकि ये पीडीएम डरी हुई थी, हमने जितने भी बाई इलेक्शन थे वो सब हम जीते, इलेक्शन बाई इलेक्शन थे वो हम जीते। इस वजह से परेशान थे कि यार अगर इलेक्शन होते हैं तो ये हमारे साथ बुरा होगा, इसलिए वो इलेक्शन करने नहीं चाह रहे थे, वो भाग रहे थे। अब इन्होंने डांडी करके जो 2-4 सीटें जीते तो इनको कुछ उम्मीदें नजर आई, लेकिन आवाम जो है ये बलदियाती इलेक्शन थे, इनमें तो चलो इन आवाम इसको भी देख रही थी कि चलो हाफिज नईम रहमान साहब ने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई है, और कुछ और भी इन्होंने डेवलपमेंट फंड वगैरह दे दिए इलेक्शन से 1-2 दिन पहले। लेकिन जब कौमी इलेक्शन हो गए तो उसमें तो इमरान खान चलेगा और बल्ला चलेगा, तो वोट सिर्फ वजीर आजम के लिए जाएगा, तो आवाम तो उनको रिजेक्ट करेगी उसमें। अच्छा, 18वीं तरमीम के हवाले से आप हमेशा ये कहते रहे कि कौमी असेंबली सूबाई असेंबली हम कुछ भी कराची के लिए काम नहीं कर सके, लेकिन आपके उम्मीदवार जो आपके जो कौमी असेंबली के और सूबाई असेंबली के मेंबरान थे वो भी कराची के लिए कोई इतना अच्छा काम नहीं हुआ। देखिए, हमने तो इमरान खान ने 70 करोड़ रुपए हर एक कौमी असेंबली के मेंबर को दिए, अक्रॉस द बोर्ड एमकेएम के भी लोगों को दिए, और सबसे अच्छा काम हमारे मैंने आफ्ताब जहांगीर साहब ने किया है, मैंने अताउल्ला ने किया है, मैंने फहीम खान ने किया है, मैंने असलम खान ने किया है। हमारे जितने भी एमएनए थे सब ने बेहतरीन काम किया। आप इनके हल्कों में जाके देखें, जिन 40-50 साल काम नहीं हुए थे वो काम भी वहां हुए। लेकिन पीपल्स पार्टी कहती थी उन्होंने कोई काम नहीं किया, आप कह रहे काम होते हुए नजर। आप हल्कों में जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। हमने तो आप फंड अक्रॉस द बोर्ड दिए, हमने उनको भी दिया जिनको हम नहीं चाहते थे, लेकिन उनको भी दिया ताकि आवाम को। ये इमरान खान वाहिद लीडर है जिन्होंने अपने एमएनएस को इतना फंड दिया, इससे पहले इतना फंड किसी ने कराची को नहीं दिया था। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो मेरे कराची के लिए एक उम्मीद की किरण बने? कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो मेरे पाकिस्तान के लिए, उन नौजवानों के लिए कोई उम्मीद की किरण बने कि अब इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त कराची के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा? तो मैं आपकी तवज्जो से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें आटा, रोड, सड़क और सेवरेज और इन मसाइलों से आगे निकल के पहले तो कौम बनना पड़ेगा। जो करप्ट लोग हैं उनको हमें भगाना पड़ेगा, नए लोगों को सियासत में आने की जरूरत है ताकि जो बुरे लोग हैं जो हमें मुसल्लत है इनका सफाया हो सके। और अपने हक की आवाज बुलंद करने से ना डरें, कोई आपको कुछ नहीं करने वाला। जुल्म जितना भी हो उसका एक दिन खात्मा हो ही जाता है, क्योंकि कुफर के निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप लोग निकलें, नौजवान निकले
اور وہ لوگ نکلیں جو کبھی سیاست میں اپنا رول ادا نہیں کرتے، وہ سیاست میں آئے تاکہ ایک اچھی مثبت تبدیلی اس ملک میں آئے. تو آنے والے الیکشن کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے لوگ نکلیں گے؟ انشاءاللہ نکلیں گے، یقین کرو اس الیکشن میں بھی لوگ بہت نکلے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. نہیں تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کہتے ہیں لیٹ ہونے کی وجہ سے لوگ نکل نہیں پائے. اگر پھر اسی طرح کی سیاست ہوئی تو پھر کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، جنرل الیکشن اور بلدیاتی الیکشن میں بڑا فرق ہے. تو جتنا ابھی خان صاحب یہ جو ہمارے بلدیاتی الیکشن میں ووٹ پڑا، اس سے کئی گنا زیادہ جنرل الیکشن میں پڑے گا. بہت شکریہ سر بلند اقبال صاحب، آپ نے اپنے پارٹی کے حوالے سے ڈیفائن کیا اور بتانے کی کوشش کی. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ آپ نے وقت نکالا سر بلند اقبال صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سیاسی رشاکشی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو میرے دوست میرے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر تھے، کمال مغل صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے کراچی کے حوالے سے اب ایسا کچھ کریں گے کہ آپ لوگ خود دیکھیں گے، اور ہم کراچی کے لیے حقیقی معنوں میں ہم ہی کراچی کی وہ جماعت ہے، ہم ہی کراچی کے لیے وہ سیاسی پارٹی ہے جو کراچی کا دکھ درد سمجھتی ہے، اور ہم بہت اچھے طریقے سے اس کراچی کو بنانے کی کوشش کریں گے. اور آنے والے وقت کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم جو پی ٹی آئی کو دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی اپنی بات کہتی تھی کہ ہم کراچی، لیکن انہوں نے موجودہ الیکشن میں دیکھ لیا کہ جس طرح کی جو سچویشن آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی اتنی اب گئی ہے ووٹرز کے حوالے سے، چیئرمین کے حوالے سے، تو اب آنے والے وقتوں کے اندر ہم سب سے مل کر جو ہے اس کراچی کے لیے بھی سوچیں گے، اس پاکستان کے لیے بھی سوچیں گے. اور آنے والا وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست تھے سر بلند اقبال صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے عمران خان کی قیادت کے اندر آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کو ایک پرعزم پاکستان بنانے کے لیے سوچیں گے، اور ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جس کے اندر ہر شخص اپنے حصے کا بہترین طریقے سے کام کر سکے گا. آیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ کہنے والے اور سر بلند اقبال پاکستان تحریک انصاف کے یہ کہنے والے واقعی پاکستان کے لیے اور کراچی کے لیے کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر جماعت اسلامی کی اگر میں بات کروں گا کہ انہوں نے اپنے ہر اس زاویے سے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، اور اس پہ بھی میں گفتگو کروں گا. ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو پروگرام بات سے بات، اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہے میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب. انہیں آج ٹیلی فون لائن پر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میجر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آل ویل. آپ سنائیے. اللہ کا شکر ہے. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے دوست میرے ساتھ موجود تھے، کمال مغل صاحب، پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے میرے دوست تھے سر بلند اقبال صاحب. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کو اب ہم جو ہے بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ہم ہی جو کراچی کی نمائندگی کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے دوست کمال مغل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کراچی کے لیے بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں. کیا واقعی کراچی کے لیے بہت کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیں، اگر تو جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا کوئی اتحاد ہو جاتا ہے تب تو کراچی کے لیے کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے. اور اگر جماعت اسلامی کا اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے لیڈرشپ کے لیے تو کراچی کے لیے کچھ بھی بہتر ہونے نہیں جا رہا. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کسی اور کو، چاہے جیسے پہلے وسیم اختر صاحب آپ نے دیکھا کہ میئر رہے 4 سال، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں. میرے پاس انہوں نے چھوڑے سندھ گورنمنٹ نے، پیپلز پارٹی والوں نے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر شاید یہ اتحاد کر گئے جماعت اسلامی، جو ابھی ان سے لڑ رہی ہے سیٹوں کے لیے، اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 8 سیٹیں ہماری ہیں جو پیپلز پارٹی نے لے لی ہیں، اور ہماری 86 نہیں ہے، 94. لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے ہماری 96 سیٹیں ہیں، اور بھی سیٹیں پر انہوں نے کلیم کیا ہوا، ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے. اس طرح تو پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بھی 20 سیٹوں کے اوپر کلیم کیا ہوا. یہ والی بات بھی ابھی میرے سر بلند اقبال صاحب کہہ رہے تھے. اصل میں ان کا اب کوئی رول نہیں ہے. اچھا، کسی بھی صورت میں وہ اگر ان کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ، تب بھی انہیں کچھ بھی نہیں ملنا. خالی وہ ایک ان کے ساتھ پیچھے درباری کا رول ادا کریں گے. نہیں، وہ آپس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈپٹی میئر لے آئیں گے، اور کیا کہتے ہیں میئر ان کا ہو تو یہ بھی سچویشن بن سکتی ہے. جس شہر میں میئر کے پاس پاور نہ ہو تو ڈپٹی میئر کیا کر سکتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو جماعت اسلامی اگر ان کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو ٹھیک ہے, ڈپٹی میئر کا دے دے گی, لیکن جماعت اسلامی کا اپنا میئر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بالکل نان فنکشنل ہو جائے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی اس کو کام ہی نہیں کرنے دے گی. گورنمنٹ ان کے پاس ہے, بلدیات کی وزارت ان کے پاس ہے, وہ کچھ کام ہی نہیں کرنے دیں گے. مطلب چھوٹے چھوٹے سے کانٹریکٹ ہی وہ نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. تو کوئی کچرا اٹھانے کا بھی وہ نہیں دے سکتا کانٹریکٹ میئر, تو کیا چلے گا؟ تو پیپلز پارٹی چلنے نہیں دے گی. تو جماعت اسلامی کا میجر صاحب, یہ جو پیپلز پارٹی کی پوزیشن اتنی اچھی آئی, کیا ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا, یا ان کے کام کی وجہ سے؟ ہاں, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دونوں پارٹیز نے جس طرح سے, آپ پچھلا اگر کال اٹھا کے دیکھیں تو جماعت اسلامی کا مینڈیٹ بہت حد تک یہاں نہیں, میں ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں. ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے یہ پیپلز پارٹی کی دونوں کی بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کی بھی اور جماعت اسلامی کی. اس دفعہ جو ان دونوں کی ان کو زیادہ سیٹیں جو ملی ہیں یہ ایم کیو ایم کی بائیکاٹ کی وجہ سے, اور ایم کیو ایم نے بہت بڑی غلطی کی ہے جو یہ بائیکاٹ کیا ہے, لیکن اس سے فائدہ پیپلز پارٹی کو اور جماعت اسلامی کو پہنچا ہے. نہیں, آپ کیا سمجھتے؟ دیکھیں, ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی بنیادی وجہ جو میں میرے مہمانوں سے بھی سوال کر رہا تھا, میرے ذہن میں بھی سوال تھا کہ اس وقت یہ سارا آپس کے اندر جو ایک اتحاد ہوا, اس کے اندر جو ووٹرز کے ووٹ کے لیے جو انتخابی نشان تھا وہ الگ تھا, کسی کا ڈولفن, کسی کا پتن, کسی, تو وہ آپس کے اندر ہی وہ صحیح طریقے سے کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے تھے, شاید اس وجہ سے یہ بائیکاٹ کی طرف گئے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ آخر میں تو اتحاد کر گئے تھے ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر, پاکستان کے اوپر, اور انہوں نے یہ بائیک آؤٹ کا بیان بھی کمبائنڈ دیا ہے. تینوں کھڑے ہوئے تھے, خالد مقبول صاحب بھی اور فاروق ستار صاحب بھی اور یہ کمال صاحب بھی. تو ایسا نہیں تو, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مسٹیک کی جو بھی, تو ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ ختم ہوا, اور اس کی جگہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو موقع ملا, یہ آگے آ گئے. اور ساتھ ساتھ بہت اچھا یہ بھی ہوا کہ جو یہ جو چھوٹی پارٹیاں تھیں کافی حد تک جو ہے نا وہ بھی ختم ہوئی, اور بڑی پارٹیوں نے ہی میجورٹی دی ہے, 3 بڑی پارٹیوں. نہیں, تو اس دفعہ کا معیار آپ پاورفل دیکھ رہے ہیں یا کس طریقے کا دیکھ رہے ہیں, یا آپس کے اندر ہی پھر وہی رسا کشی چلتی رہے گی؟ اگر تو جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے چاہے مجبوری کے تحت, تو پاور کچھ نہ کچھ, پاورفل تو نہیں کہیں گے, فل کا ورڈ ہٹا دیں, تو کچھ پاور میئر کو مل جائیں گی, اور میئر اور ڈپٹی میئر کام کر سکے گا. اور اگر تو یہ چلے گیا پی ٹی آئی کی طرف, پیپلز پارٹی سے ان کا اگریمنٹ نہیں ہوا, کیونکہ پیپلز پارٹی بہت ساری کنسیشن مانگے گی, ڈپٹی میئر تو خیر مانگے گی, لیکن میئر کے بھی بہت ساری چیزیں کہ جناب آپ نے یوں نہیں کرنا ہے تو یوں نہیں کرنا, یہ سب چیزیں ہم پیچھے سے چلائیں گے, آپ آگے بیٹھیں, میئرشپ لے لیں. اچھا, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب کراچی روشنیوں کا شہر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, کچھ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپس کے اندر, یہ ساری چیزیں مسائل کوئی حل ہوتے نظر نہیں آ رہے, اور روشنیوں کا شہر تو یہ رہے گا, کیونکہ یہاں پرائیویٹ جو کنٹریبیوشن ہے, یعنی آپ کہہ لیں کہ جو انویسٹرز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کی مجبوری ہے کہ پورٹ سٹی ہے, تو اس کو انہوں نے چلانا ہے اور اس کی لائٹیں بھی کرنی ہے. باقی گورنمنٹ تو پہلے بھی نہیں کر رہی تھی اتنے. ندیم صاحب, پہلے جو بات آ رہی تھی کہ بھائی بلدیات لوگ نہیں ہے, چیئرمین نہیں ہے, وائس چیئرمین نہیں ہے, اس وجہ سے جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی وہ اپنے حلقے کے حوالے سے کام کرے. اب جو چیئرمین وائس چیئرمین, اب عوام کی داد رسائی کے لیے آفیسز ہوں گے, اس میں جا کے بات کی جا سکتی ہے, تو مسائل حل ہوتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں. کچھ پاور نہیں, ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں وہ کوئی چھوٹا سا جو ہے نا, وہ جھاڑو کا بھی کانٹریکٹ نہیں. چیئرمین اب ہو سکتا ہے سچویشن چینج ہو جائے گا, جماعت اسلامی اپنی پوزیشن کے حوالے سے یہ ساری چیزیں کرے. اسلامی, یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے تو پیپلز پارٹی ڈپٹی میئر لے لے گی, اور جماعت اسلامی تھوڑی سی تگڑی ہے, وہ کچھ نہ کچھ پاور لے لے گی میئر کے لیے, اور یہ جو شہر میں جہاں پہ بھی یہ کاؤنسلرز ہوں گے, لیکن پاورفل تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پیپلز پارٹی کسی کو بھی کام یہاں پہ کرنے نہیں دینا چاہتی. اچھا چلے, کراچی کی بات کے بعد میں حیدرآباد کی بات کی طرف آ جاؤ, تو حیدرآباد میں تو پیپلز پارٹی کا میئر بالکل پاورفل ہوگا, وہ تو کام اچھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا خیال ہے؟ ہاں دیکھیں, وہاں پہ چانس بن سکتا ہے, وہ بھی اگر ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا. دیکھیں ان کا نظریہ ہی کام نہ کرنے کا ہے,
پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی, پیپلز پارٹی خالی رول کرتی ہے. یہ بادشاہوں والے طریقہ کار ہے ان کا کہ بس رول کرو. سندھ میں تو ان کی پوزیشن بہت اچھی آئی ہے, ہر جگہ پہ دیکھا جائے تو بہت اچھی پوزیشن سے جیتے. سندھ میں آپ نے چکر نہیں لگایا شاید, میں تو ابھی کوٹری ہو کے آیا ہوں, تو یہ تو بڑا شہر ہے بالکل آپ کا. جی جی, حیدرآباد کے قریب ہے بالکل, شام شوروں کے بالکل ساتھ ہے, جی 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 کے ساتھ ہے. وہاں جا کے تو دیکھیں آپ حال, تو باقی سندھ کی کیسی بات کر رہے ہیں آپ نہیں تو پھر اتنی اگر وہاں کام نہیں ہوا تو یہ پیپلز پارٹی اتنی بھاری اکثریت سے کیسے جیتی ہے وہ؟ اصل میں یہ ایک لسانی جماعت ہے کے طور پر ایکٹ کرتی ہے, اور اسی لیے آپ بتا دیں پورے پاکستان میں کہیں اس کا کوئی جڑ ہے یا کچھ ہے, صرف یہیں پر ہے. وہ تو ٹھیک ہے جہاں پہ یہ پیسے سے کھلا جاتے ہیں, بلوچستان تو آپ کو پتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے یہ سب کو پتا ہے, مجھے بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے آزاد کشمیر میں کہہ لیں کچھ حد تک, یہ جو گلگت بلتستان میں ہے وہاں پہ بھی کچھ سیکٹرین کارڈ ہیں. تو اینی وے اس وجہ سے یہ چیزیں. اچھا, اگر میں کراچی کی طرف واپس آتا ہوں اور اس بلدیاتی الیکشن کی طرف آتا ہوں تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور اس کے بعد اگر میں دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی, اس کے علاوہ یہ جو نون لیگ وغیرہ یہ کہاں, یہ بالکل یا کراچی میں نظر نہیں. ان کا تو صفایا ہو گیا نا, دیکھیں اے ایم پی, نون لیگ, تحریک لبیک پاکستان, اور یہ جتنے آزاد جو یہ جیتے ہیں تھوڑے سے کچھ یہ لوگ, یہ سب بھی اگر ملا لیں تو پیپلز پارٹی کی سیٹیں لیڈرشپ کے لیے بنتی نہیں ہے. تو اب یہ تین نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے آپس میں, اور ڈیسائیڈ کرنا ہے بیسیکلی جماعت اسلامی نے. اچھا, یہ الیکشن کئی ایسا تو نہیں لوگ ایم کیو ایم کہہ رہے کہ ہم نہیں نکلے اس وجہ سے ووٹنگ ٹرن اوور بہت کم تھا, اس وجہ سے کوئی ایسی, یہ واقعی اس میں صداقت ہے؟ کیونکہ الیکشن کی جس طرح اناؤنس کیا گیا بہت لیٹ اناؤنس ہوا تو لوگ بڑے ششوپنج میں تھے, کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ ہاں ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے بیک آؤٹ کی وجہ سے بھی کم ہوا, اور یہ اچانک الیکشنز ہوئے ایک دن کے نوٹس کے اوپر, اس وجہ سے بھی کم ہوا. دونوں وجوہات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بہت کم ٹرن آؤٹ ہے, آپ دیکھیں کونسلر جیتے گئے تھے, ڈبل فگر میں بھی نہیں آیا تو جیت گیا. اچھا, اگر میں آپ کو وہاں قومی اور صوبائی سیاست کی طرف لے کے جاؤں, پاکستان کی سیاست کی طرف لے کے جاؤں, تو یہ جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے اسمبلی میں نہیں جائیں گے, اور ان کا پھر اسمبلی میں جانا اور پھر کچھ یہ استعفے منظور ہونا, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا الیکشن قریب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں, الیکشن بالکل قریب نہیں ہے, الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے. ایک تو دیکھیں 90 ڈیز میں تو ابھی ڈیسائیڈ ہوگا پنجاب کی اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی کے الیکشن, اس کے بعد ان کی گورنمنٹس بنیں گی. تو آپ سمجھ لیں کہ 90 ڈیز کا مطلب 3 مہینے, 1 مہینہ اور ایڈ کر لیں, 4 مہینے تو اسی میں لگ جائیں گے. نہیں تو جنرل الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں یا ابھی جنرل الیکشن آپ اسی وقت مقررہ پر دیکھ رہے ہیں؟ کوئی الیکشن نہیں دیکھ رہا میں ابھی. اچھا, جنرل الیکشن نہیں ہوں گے, اور جنرل الیکشن جو ہے میرے حساب سے ان کی کوشش یہ ہے پی ڈی ایم کی کہ جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں گورنمنٹ کریں, اور جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں اس کو ڈیلنگ ٹیکٹکس کریں. عمران خان صاحب جو یہ سارا گیم کر رہے ہیں اس میں وہ صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ ہمارا مینڈیٹ جو ہے ہمیں نہیں دے رہے, یہ ہماری پوزیشن ہے. وہ بار بار اب دیکھیں پوزیشن بنتی ہے کیا بنتی ہے. اب میرا نہیں خیال کہ ان کی وہ پوزیشن شاید جو پہلے نہیں, اگر یہ سارے استعفے منظور ہو جاتے تو پھر تو کیا کہتے ہیں الیکشن کی طرف بڑھا جائے گا یا دوبارہ ضمنی الیکشن کرا دیے جائیں گے؟ دوبارہ ضمنی الیکشن ہو جائیں گے. اچھا, گورنمنٹ کسی بھی صورت میں جانے پہ تیار نہیں ہے, اس میں پیپلز پارٹی ہے نمبر 1 پہ, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کیا تکلیف ہے, ان کے پاس تو سندھ کی گورنمنٹ ہے, وہی رہے گی, وہی بعد میں بھی رہے گی, وہی اسی کے لیے ان کی ساری تگ و دو ہے, تو ان کے پاس تو ہے. مسئلہ ہے نواز لیگ کا, تو پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ بھی گورنمنٹ جو ٹائم ہے. میجر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ضمنی الیکشن کی طرف بڑھ رہے, 3 مہینے کے بعد اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, یہ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو ضمنی الیکشن میں جیتنے والے پھر اس کے بعد جنرل الیکشن کی طرف بڑھتے تو پھر ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ مطلب عوام کا تو یہ پیسہ الیکشنوں کے اندر ہی لگتا رہے گا. بس یہ عمران خان صاحب کا تھوڑا سا ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے. نہیں تو وہ جو ضمنی الیکشن کی وہ پوزیشن تو ختم ہی ہو جائے گی نا جب جنرل الیکشن کی طرف بڑھیں گے. تو یہ تو پھر 6 مہینے کے لیے ضمنی الیکشن کا کوئی آئے گا یا 8 مہینے کے لیے آئے گا, اسی طرح آئے گا نا. بالکل ایسے ہی ہے, 8 مہینے کے لیے بھی نہیں, اس سے بھی کم عرصے کے لیے آئیں گے, 4 مہینے لگ جائیں گے اس میں. اور ہو سکتا ہے آگے گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ وہ پھر پلی لے رہے کہ جون جولائی میں تو بہت بارشیں ہو گئی, سیلاب آ گیا دوبارہ, اللہ نہ کرے. مطلب وہ آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے نا. آپ الیکشن کو کس وقت دیکھ رہے ہیں حضرت؟ میں تو دیکھ رہا ہوں الیکشن کو بالکل ٹائم پہ, جو اکتوبر ہے
ٹھیک ہے، اگست ہے، اگست سپتمبر اکتوبر میں اسی وقت الیکشن ہوں گے، اس سے پہلے الیکشن کی کوئی چانس نہیں ہے۔ اور وہ الیکشن بھی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے تو کوشش ہوگی جو ہمارے ملک کے جو مقتدر حلقے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تھنک ٹینکس ہیں، تو ان کی کوشش ہوگی کہ یہ کیئر ٹیکر کو کسی طرح سے کھینچا جائے، تو کہ آئین کے اندر اس کی پروویژن اتنی نہیں ہے، لیکن مختلف ایمرجنسی سچویشن تو ہمارے ملک کی سیاست تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتی نا، کبھی ایک دم اناؤنس بھی ہو سکتا ہے 3 مہینے میں بھی، 4 مہینے کے اندر بھی، ٹھیک ہے یہ سارا سسٹم اس طریقے سے ہو رہا آپس میں۔ اگر یہ ملک کے حوالے سے جو اس وقت نفسا نفسی ہے ڈیفالٹ کی طرف، اور یہ اور ریٹ بڑھ رہے، پرائز، کوئی یقین کی کیفیت نہیں ہے، اگر اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے سب ایک مل جل کے بیٹھ کے بھائی 2 مہینے پہلے کر لے، 4 مہینے بعد میں کر لے، اس طریقے سے کوئی سچویشن آ جائے تو اس کا کوئی اناؤنس ہو جائے تو بہترین رائے نہیں۔ 1-2 مہینے پہلے کی بات تو ہو سکتی ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، اس سے پہلے یہ نہیں ہو سکتی۔ یہ گورنمنٹ بالکل بھی نہیں چاہتی، کیونکہ یہ ابھی ان کو ٹیسٹ کر رہی ہے، اور ابھی جو ضمنی الیکشن ہوں گے اس میں بھی پتہ چل جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پچھلے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں تو پی ٹی آئی نے اچھا ٹرن اوور لیا ہے، ووٹس لیے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر ان ووٹوں میں بھی یہ لے گئے اچھے تو پھر سارا ویٹ جو باقی بھی مقتدر حلقے ہیں اس ملک کے، ان کا ویٹ پی ٹی آئی کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن اگر پی ٹی آئی ذرا سی بھی ویک نظر آئی تو پی ٹی آئی کو دوبارہ آنے نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ ساری رشاکشی، سیاسی رشاکشی، اس میں عوام کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ عوام کے لیے کوئی سوچ رہا ہے؟ عوام کی داد رسی کس طرح ہوگی؟ کس طریقے سے عوام کو کچھ ملے گا؟ عوام تو غلام ہے یہاں پہ، عوام کے بارے میں نہ کچھ سوچ رہا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کسی کا اس طرف کوئی بھی فوکس ہے، ٹھیک ہے۔ فوکس اگر ہے بھی تو یہ کہ یار کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے، یعنی کوئی ڈیفالٹ جیسی سچویشن۔ خیر پاکستان میں کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا، پاکستان کی $400 بلین کی اکانومی ہے اور کبھی بھی نہیں پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا، یہ آپ نوٹ کر لیں پروگرام کے تحت میں بول رہا ہوں، چاہے جو مرضی حالات ہوں، ٹھیک ہے۔ تو عوام کا کوئی فوکس نہیں کسی کا بھی، کوئی بھی، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے زرداری صاحب ہوں، چاہے یہ نواز لیگ والے ہوں، تو میجر صاحب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا کہتے ہیں عوام کرے کیا؟ عوام کیا یہ سارے منظر کو کس طریقے سے فیس کرے؟ کہاں جائے عوام؟ کس کے پاس جا کے اپنی ساری داستان؟ عوام جب تک یہ لسانی برادری سسٹم سے نہیں نکلے گی، ہماری عوام اصل میں ابھی تک بہت ان پڑھ ہے، میجورٹی آپ دیکھیں ہمارے ملک کے حالات، تو یہ ایک پلیٹ بریانی پر زیادہ تر لوگ جو ہے بک جاتے ہیں اور چند روپوں کے اوپر یہ ووٹ بک جاتے ہیں، تو چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک۔ تو یہ جب تک یہ لوگ سب نہیں سدھریں گے، عوام جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ تو تبھی عوام کے لیے لوگ کام کرنے آئیں گے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا لیڈر آ جائے جو نیک نیت ہو، دیندار ہو، خدا خوفی والا ہو، تو وہ ان سب لوگوں کو سیدھا کر دے جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں، اور ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرے اور کسی ایک نقطے کی طرف لے۔ ابھی تو ہمارا عوام بھی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہمارے علاقے کا بندہ ہے وہ بدماش ہے، اسمگلر ہے اور لینڈ گریبر ہے، ہم نے تو اسی کو ووٹ دینا ہے، ہمارا تو وہی ہے۔ مطلب ابھی کیا کہتے ہیں میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہی دی، اور آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا۔ سب سے پہلے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی، وہ یہ کہنے لگی کہ ہم جو ہے اس ملک کے حوالے سے آگے جو ہم اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھا مستقبل ہے، اور بالخصوص اگر ہم کراچی کی بات کریں اور سندھ کی بات کریں تو اب جو ہم نے سیٹیں جیتی ہے اس میں کچھ کام ایسے کر کے دکھائیں گے کہ واقعی آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کرے ایسی ہی بات نظر آئے۔ سر بلند اقبال صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا اور ہم اس کے اوپر احتجاج اپنا کریں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے آگے کی طرف سوچیں گے کہ اس کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے، کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے میجر ریٹائرڈ شیخ ندیم صاحب بھی یہ کہنے لگے کہ اس وقت جو سب سے بڑی بنیاد
بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے لیکن اپنے حصے کا کام نہیں کرے. عوام صرف جو ہے خاموشی سے ایک بریانی کی پلیٹ پر بک جاتی ہے, اور عوام کے اندر اس شعور کو بیدار کرنا, اس چیز کو آگے لانا, اس کو یہ دکھانا ہے کہ اب ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا اور ہمیں اپنے لوگوں کو کیسے منتخب کرنا. اور اگر اب بھی عوام غفلت میں رہی اور عوام اسی طریقے سے ایک دوسرے کے برادری لیول کے اوپر, ایک دوسرے کی رشتہ داری لیول کے اوپر اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ کے حوالے سے آپس کے اندر دوستیوں کے اندر چلے گئی, تو پھر اس کے بعد آنے والے وقت کے اندر بڑا غمگیر وقت ہوگا. میں یہ کہوں گا کہ اللہ سے میری دعا ہے اور عوام کو اور ہم کو سب کو اپنے حصے کا کام کرنا اور اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے وطن کے لیے, ہمارے شہر کے لیے کون اچھا ہے, اور اسے ہم ایمانداری کے ساتھ چنیں. اور مجھے امید ہے کہ جس طرح ایک ایسا منظرنامہ آ گیا ہے کہ آپس کے اندر کوئی بھی ایک پارٹی پوری اچھے طریقے سے آگے ایکسپوز نہیں ہو رہی, اللہ کرے آنے والے وقت کے اندر اللہ ان سب کو ملا کر ہمارے کراچی کے لیے اور جتنے بھی لوگ ہیں, ہمارے سارے سیاسی لوگ آپس میں ایک ہو کر اس وطن کے لیے سوچیں. اور جب یہ سب آپس میں ایک اپنے وطن کے لیے سوچیں گے تو انشاءاللہ وطن بھی ضرور ترقی کرے گا. اسی وطن نے ہمیں نام دیا, اہمیت دی, پہچان دی اور ایک حیثیت دی, اسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ مایوسی گناہ اور آنے والا وقت مستقبل کا ایک بہترین وقت ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.